وهو النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و کریمنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، گفتگو کا وقت بالکل نہیں ہے، اذان فجر ہونے والی ہے. بس حصول برکت کے لیے میں حاضر ہوا، اور الحمدللہ آج کی یہ شب جو آپ کی گزری ہے، یہ میرا یقین کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے جو کامیاب لمحے ہوں گے، ان کامیاب یہ جو وقت گزرا ہے نا، یہ زندگی کے کامیاب لمحوں میں شمار کیا ہے. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سننے کے لیے شام سے بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور الحمدللہ جو ہمارے ذاکرین ہیں، انہوں نے سنایا بھی خوب ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور بالخصوص اس جلسے کو سجانے میں، رچانے میں، بسانے میں جس نے بھی دعوے دل میں قدم سخن نے حصہ لیا، ان سب کے لیے بھی ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں سنتوں کی بہاریں عطا فرمائے، انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے. حضرات محترم، بڑی مبارکباد کے لائق ہیں یہ جو پرسنالٹی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. محب گرامی جناب مولانا عبدالقادر صاحب بڑی محبتوں کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ، کاوشوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ انہوں نے اس جلسے کو سجانے کے لیے رات دن ایک کر دیا. اور ان کے ساتھ ہی ساتھ جناب ماسٹر مشتاق صاحب بڑی محنتوں کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اور جس مقصد کے تحت انہوں نے یہ کیا، ان کا کوئی اپنا نجی مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ سے یہ مال لے کر یہ اپنے گھر میں لگائیں، اپنے بال بچوں پر لگائیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کی اصلاح ہو جائے. اس لیے اس جلسے کا نام آپ نے دیکھا، اصلاح ایمان و عمل کا مجلس. حضرات محترم، آج کے جلسے سے ہمیں یہی میسج مل رہا ہے، یہی پیغام ہے. ساتھ ہی ساتھ اس سے حضور سرکار اصلاحات، اور سے حضور تاریخ ملت، جن کا یہ اعلان رہا، پیغام رہا، جو معمار قوم و ملت ہے، پوری زندگی حضور تاریخ ملت کی لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے گزری ہے. اور جو ان کے شب و روز سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت نے نہ بیماریاں دیکھا، نہ پریشانیاں دیکھا، نہ سفر کی دقتیں دیکھی. جہاں بات دین کی آ گئی، ہم نے تو اپنے ماضی کی نگاہوں سے دیکھا ہے. حضرت کی طبیعت اتنی سخت دلیل ہے، ٹرپ لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر پانی چڑھا رہا ہے، لیکن سفر کا وقت ہو گیا، ٹرین کا ٹائم ہو گیا. اس حالت میں حضرت سفر کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہوتی ہے، ہم اور آپ حضور سے سچی محبت کرنے لگے، عاشق رسول بن کر جیے اور عاشق رسول بن کر کے مرے. یاد رکھیے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. کسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنو، تم نے میرے نزدیک کوئی بھی اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے مال کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر، اپنے حسن کی بنیاد پر عزت والا نہیں ہو سکتا. تم نے اگر فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک کوئی مکرم ہے، تم میں کوئی میرے نزدیک اگر عزت حاصل کر سکتا ہے تو وہ ذات و پات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ نسبت کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر عزت حاصل کر سکتا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے نزدیک اگر تمہیں عزت حاصل کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے، سنو، تم میں جو متقی ہوگا وہ میرے نزدیک عزت والا ہوگا. اور یاد رکھیے مسلمانوں، عزت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ عزت ہوتی ہے جو دنیا والی عزت ہوتی ہے، اور
دنیا والی عزت کب ہوتی ہے؟ جب تک آپ کے پاس مسند ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، آپ کے پاس قوت ہوتی ہے، آپ کے پاس مال ہے، لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ آپ کہیں گاؤں کے مکھیا ہو جائیں، ایم پی ہو جائیں، ایم ایل اے ہو جائیں، لوگ سلام کرتے ہیں۔ لیکن یہی دنیا دیکھتی ہے کہ جب وہ کرسی کھسک جاتی ہے لوگ بھول جاتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس دنیا کی عزت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کب تک تمہارا ساتھ دے گی، لیکن یاد رکھو جو بندہ اللہ کے نزدیک مکرم ہو جاتا ہے، دن گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، صرف سال ہی نہیں صدیاں گزر جاتی ہیں، ان کی عزت میں کبھی کمی نہیں آتی ہے، بلکہ صدیاں گزرتی رہتی ہیں، ان کا ذکر بلند ہوتا رہتا ہے۔ جس کی آج واضح طور پر یہ دلیل ہے، جو آج ہم اس سے سرکار اسرا ہاؤس اور اس سے حضور تاریخ ملت منا رکھے ہیں۔ سرکار اسرا ہاؤس کو گزرے ہوئے 100 سال ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ اس 100 سال کے بعد بھی آج ہم بیٹھ کر ان کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، ان کا چرچا کر رہے ہیں، انہیں یاد کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے آج ہم یا غوث المدد یا غوث المدد کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آج ہم سلطان الہند کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آج ہم امام ربانی کو یاد کر رہے ہیں؟ وجہ صرف ایک ہے کہ یہ وہ نفوس ہیں جنہوں نے تقوی کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک عزت حاصل کر لی۔ اور آخری بات، کیونکہ وقت کم ہے، تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے؟ متقی کی پہچان کیا ہے؟ تقوی کہاں ملے گا؟ تقوی اس جبے کا نام نہیں ہے، اس پگڑی کا نام نہیں ہے۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کرتے۔ حضور فرماتے ہیں تقوی تو دلوں میں ہوتا ہے، اور اب فرماتا ہے متقی کی پہچان جاننا چاہتے ہو؟ سنو، متقی کی پہچان یہ ہے کہ جو متقی ہوتا ہے وہ میری نشانیوں کی قدر کیا کرتا ہے۔